الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم میں 18ویں سپارے کی ابتدا میں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کی کچھ خاص صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں تو ان لوگوں نے فلاح اور کامیابی کو پا لیا، اور آخر میں ان صفات والے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت بھی وہ جو جنت الفردوس ہے۔ لہذا ان صفات کی اہمیت اسی بات سے واضح ہے کہ ان صفات کے اوپر فلاح بھی ہے اور ان صفات کے اوپر جنت الفردوس بھی ہے۔ فلاح اردو کے اندر کامیابی کو کہتے ہیں، اور ہم ہر اذان میں اس بات کا اعلان سنتے ہیں کہ حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، یعنی کامیابی کی طرف۔ اور فلاح کا مفہوم اس اعتبار سے بہت وسیع ہے کہ بنیادی طور پر فلاح کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں اور اس کی ساری مرادیں اس کو مل جائیں، کہتے ہیں کہ اس آدمی کو فلاح مل گئی۔ کہ ایک آدمی، اگر آپ انسان کو بھوک کی تکلیف ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، خوف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر مکان نہ ہو تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں۔ صحت نہ ہو، بیماری ہو تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، رشتوں میں ناچاکی اور چپقلش آ جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر تکلیف دینے والی چیز اس سے دور کر دی جائے اور ہر مراد کو پورا کر دیا جائے، یہ ہے فلاح اور یہ ہے کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے لوگ یہ فلاح پا گئے، انہوں نے کامیابی کو پا لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فلاح ایک دنیا میں اور ایک آخرت کے اندر۔ تو جو فلاح کا اصل مفہوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح تو آخرت کا خاصہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر تکلیف دور کر دی جائے اور اس کی ہر مراد پوری کر دی جائے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم نے جو بات کی ہے وہ آخرت کی بھی بات کی ہے اور دنیا کی بھی بات کی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اور جو ان صفات والے بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی فلاح بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اکثر حالات اور جو ان کی زندگی کے انجام ہوتے ہیں اور بالآخر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ کامیابی والا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر ایک سعادت مند زندگی، حیات طیبہ گزارتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی، آگے ان صفات کے اوپر آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ پہلی صفت جس کے بارے میں بات فرمائی
فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نماز کی ادائیگی ایسی ہو کہ دل اس کا سکون کے اندر ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل میں تواضع اور انکساری کے جذبات ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، اور اپنی حقارت اور اپنی کمی، اپنا کچھ نہ ہونا، اپنا حقیر ہونا، اپنا ایک مٹی کا ذرہ ہونا، پانی کا ایک قطرہ ہونا، وہ انسان کے دل کے اندر ہو، اور دل کی کیفیت یہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا بدن وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، نگاہ اس کی نیچے ہو، آواز اس کی پست ہو، حرکات اور سکنات اس کی کنٹرول میں ہو اور قابو میں ہو، اور اس کی پوری ہیئت سے اور اس کی ہر ادا سے ادب، تواضع، انکساری اور اللہ کے سامنے متواضع انداز میں جھکنا، یہ اس کے اداؤں سے اور اس کی ہیئت سے جھلک رہا ہو، اس کو کہتے ہیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، یہ پہلی صفت ان کی یہ ہے، فلاح اور کامیابی کے لیے درکار صفات کے اندر پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، نماز ان کی خشوع کی کیفیت والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر خشوع کی تلقین اور تاکید فرمائی، چنانچہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو کہ جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھنے کا یہ خیال نہیں لا سکتے تو فإنہ یراک، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی نماز پڑھتے وقت یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر اور اس سے چپکے سے بات کر رہا ہو تو آپ اندازہ لگائیے، اور وہ اگلا آدمی اس کی بات سن بھی رہا ہو تو کیا یہ بات کرنے والا کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی اور کی بات سن سکتا ہے؟ اگر وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ جو شخصیت جس کے پاس یہ آیا ہے تو وہ اس سے اپنی بات سننا بند کر دے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر توجہ فرماتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ دوسری طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ لہذا نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو اس جگہ رکھیں کہ جس جگہ رکھنے کا حکم ہے۔ جب آدمی کھڑا ہو اپنی نگاہ سجدے کے مقام پہ، یہ نہیں کہ سامنے دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے۔ منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز میں اپنی نگاہ کو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اس جگہ نگاہ رکھو اور دائیں بائیں نہ دیکھو۔
جب آدمی رکوع کرے نگاہ پاؤں کی طرف ہو۔ تو اس طرح نماز کے اندر اپنی نگاہ کو قابو میں کرنا ہے۔ دوسری بات کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کی حرکت کو قابو کرنا ہے۔ چنانچہ ہر ایسا کام جو نماز کے اندر توجہ کو خراب کرنے والا ہو اور جو یکسوئی میں خلل کا اظہار کرے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اپنی ٹوپی ایسے ایسے کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اپنی داڑھی کو سیدھا کر رہا ہے، اور کوئی آگے اپنے بٹن چیک کر رہا ہے کہ نماز میں میرے بٹن صحیح ہے نہیں ہے، کسی کو ٹائم دیکھنے کا خیال آ گیا، نماز کے اندر کوئی اپنے بال صحیح کر رہا ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو اپنے بالوں کے اسٹائل کی بہت فکر ہوتی ہے، تو وہ نماز کے اندر اپنے بال صحیح کرتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ جو حرکات ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں اس بات کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے ساتھ میں داڑھی سے بھی کھیل رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا، کیونکہ دل کا خشوع جسم کے اندر سکون کو اور خشیت کو پیدا کرتا ہے۔ اگر دل غافل ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر جسم بھی ادھر ادھر حرکت کرتا رہے گا، کھیلتا رہے گا، کیونکہ اس نے ٹائم پاس کرنا۔ تو اس لیے اپنی نماز کو پرسکون بنانا ہے، اپنی نماز کو خشوع والا بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم کو مشق کرنی ہوگی۔ بزرگ اللہ والے لوگ اس کی مشق کرایا کرتے تھے۔ ایک آدمی جی میں اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں نماز میں میری عادت ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کھیلنے لگتا ہوں، کبھی اپنی داڑھی پہ، کبھی اپنے کپڑوں پہ، کبھی کالر کو سیدھا کرتا ہوں، کبھی ٹوپی کو سیدھا کرتا ہوں۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لو، اپنے بچے کو بٹھا لو، کسی دوست کو بٹھا لو، جب تم نماز میں ہاتھ ہلاؤ تم ایک چٹکی بھرے، تو جیسے ہی ہاتھ ہلاؤ گے ایک چٹکی بھری جائے گی، تو اصلاح ہو جائے گی۔ 2-4 رکعتوں میں پتہ چل جائے گا، ذرا سی تکلیف بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، اور نماز میں ہاتھ ہلانے کی اصلاح بھی ہوگی۔ لہذا نماز کے اندر خوب خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، نماز کا خشوع، کہ پوری جماعت میں کوئی آدمی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ تو نماز کا خشوع اللہ کو بہت مطلوب ہے اور نماز کی جان ہے۔ تو فرمایا کہ نماز میں خشوع انسان کرے اور نماز میں خشوع کا اہتمام۔ تو ایک تو یہ کہ جناب انسان کی نماز کے اندر خشوع کی کیفیت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی سورہ بقرہ میں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ دیکھو نماز خود بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، جو نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ نماز ان پہ بھاری نہیں رہتی۔ تو پہلی صفت تو ایمان والوں کی یہ ہوگی، اور فرمایا کہ دوسری صفت ان کی کیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان پہ دھیان نہیں دیتے اور ان پہ توجہ نہیں کرتے، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ لغو ہر ایسے کام کو
یا ہر ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی دینی فائدہ نہ ہو، دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، آدمی کی آخرت کا فائدہ نہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام جس میں انسان کی دین کا نقصان ہو، گناہ بھی ہے تو یہ بھی لغو ہے اور یہ گناہ بھی ہے اور اس کو کرنا حرام بھی ہے۔ لیکن ایک ایسا کام جس کے اندر انسان کا گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایسی فضول جس کو ہم کہتے ہیں، ہر ایسی ایکٹیویٹی اور ہر ایسا کام جس کو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس نوجوان اکثر ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنا ہے، کوئی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ گھنٹوں برباد کر رہا ہے اور بے مقصد اور فضول چیٹنگ اور میسیجز کیا کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، بٹ ٹائم پاس کرنا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی گپ شپ کے اندر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا، ٹائم پاس کرنا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں فضول کے ٹائم پاس کرنا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں دین کا دنیا کا، تو یہ لغو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے، ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اس کی زندگی کے اندر کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی، کوئی فائدہ اس کو نہیں دے رہی۔ دیکھیں سب سے بڑا انسان کا نقصان کیا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی یا ایک وقت بھی ایسے چلا گیا کہ اس سے کوئی کمائی نہیں ہوئی، یہ اس کا نقصان ہے۔ تاجر کہتا ہے میری دکان پہ وہ لمحہ بیکار چلا جاتا ہے جب میرا کوئی دھندا نہ ہو، کوئی گاہک نہ ہو، وہ ٹائم میرا بیکار ہے، آج تو سارا دن بیٹھے رہے فضول، کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ گئے نہیں، بالکل گئے، آپ نے محنت نہیں کی، بالکل کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کام نہیں ہوا نا، تو ٹائم ضائع ہو گیا، یہ میرا نقصان ہے۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کا وقت ضائع ہو جائے، کیونکہ وقت ہی انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، یہ وقت ہی تو زندگی ہے، یہ وقت ہی تو زندگی ہے، یہ لمحہ ہی تو زندگی ہے۔ یہ لمحہ جو آپ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، اس نے آپ کی زندگی کو قیمتی بنایا، اور یہی وقت اگر آپ کسی گپ شپ میں گزار دیتے تو وہ آپ کا نقصان ہے، وہ لاس ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ضائع ہو گیا۔ الوقت انفس ما عنیت بحفظہ، وقت تو وہ قیمتی ترین چیز ہے جس پہ ساری دنیا آج ورک شاپس کراتی ہے، ٹریننگز کراتی ہیں کہ جی وقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ، اور یہ سب سے زیادہ آسانی سے یہی تمہارے ہاتھ سے ضائع ہوتا ہے، یہ وقت تمہارے ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے۔ تو یہ لغو اور فضول باتوں سے اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایسی ایکٹیویٹی سے بچانا جس میں دین کا کوئی نقصان ہے یا کم از کم فائدہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں، مسلمان دنیا کے کام بھی تو کرتا ہے، یاد رکھیے گا مسلمان دنیا کے کام کرتا ہے، لیکن مسلمان کے اسلام کی خوبی کیا ہے کہ دنیا کا کام بھی اس کا دین کا کام بن جاتا ہے۔ تجارت کرتا ہے، وہ دکانداری کرتا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں کرتا۔ کمال یہ ہے کہ جب دکان پہ جاتا ہے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، تو اس لیے نہیں جاتا کہ میں مال بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میں پیسہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو بری نیت ہے، یہ تو بری نیت ہے، یہ نیت تو گناہ ہے، آخرت میں وبال ہے۔ وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، وہ اس لیے جاتا ہے کہ میرے گھر والوں کی روزی روٹی میرے ذمہ ہے، اگر میں نہیں کماؤں گا ان کو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے جاتا ہے کمانے کے لیے کہ میں اپنے پاس پڑوسیوں کا، محلے والوں کا، رشتہ داروں کا خیال کر سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اور وہ اس لیے کمانے کے لیے جاتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے اندر اور نیک کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کر سکوں۔
مسجد بنا سکوں، مدرسہ بنا سکوں، میں حج کر سکوں، میں اللہ کے دین کے لیے جہاد میں، تبلیغ میں، دین کے مصارف میں خرچ کروں اپنا مال، اس لیے کمانے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس کا جتنا بزنس ہے، اس کا جو کام ہے، اس کی جو ملازمت ہے، اس کی سارے دن کی کمائی اور محنت یہ اس کا دین بن جاتا ہے، یہ اس کی دنیا نہیں رہتی، یہ فضول میں برباد نہیں ہوتا، یہ بھی آخرت کے اندر اس کے اعمال نامے کے اندر اجر و ثواب میں لکھا گیا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے، بشرط یہ کہ نمازوں کو ضائع نہ کرے، بشرط یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے بتلائے ہوئے فرائض کو پورا کرے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ لغو اور فضول باتوں سے، بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو مال میں سے ادا کی جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پاک کرنے والی چیز، تو زکوٰۃ جب مال میں سے ادا کی جاتی ہے تو وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، تو وہ اپنے مال کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روحانی برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ میرے اندر سے جھوٹ ختم ہو جائے، میرے اندر سے حسد کے جذبات ختم ہو جائیں، کسی کی اچھائی کو دیکھ کے اندر جو دل میں جلن اور حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ میرے اندر غصے کی زیادتی ہے، فضول ناحق غصہ کر لیتا ہوں، یہ چیز ختم ہو جائے۔ غیبت کا مرض ہے، یہ مرض ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، بڑا سمجھتا ہوں، میرے اندر بڑائی ہے، یہ کبر ختم ہو جائے۔ دکھلاوا ہے، کوئی نیکی کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے، یہ ریا ہے۔ تو یہ جو اندر نفس کی برائیاں ہیں، نفس کی بیماریاں ہیں اور جذبات ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اور صوفیاء کرام یہی کام کیا کرتے ہیں کہ آدمی ان کی مجلس میں جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں، جس طرح جسم کا ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ بھائی تم بیمار لگ رہے ہو، تمہارا ٹیمپریچر زیادہ ہے، تمہارا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور تمہاری کیفیت مجھے صحیح نہیں لگ رہی، تم اپنی شوگر ٹیسٹ کراؤ۔ اور ایک آدمی بعض دفعہ اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، فلاں فلاں مسئلہ آپ کو آئندہ دنوں میں پیش آ جائے گا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم کا ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے اور بیماری کی پھر اصلاح بھی کرتا ہے اور دوائیاں بھی دیتا ہے، اس طرح نفس اور روح کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ روح کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو صوفیاء کرام، جو ذکر اذکار کراتے ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں اللہ والے، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دیکھو میاں تمہاری نگاہ صحیح نہیں دیکھ رہی، بد نظری کرتے ہو، جھوٹ میں مبتلا ہو، والدین کی نافرمانی کرتے ہو، غیبت میں مبتلا ہو، ہاں جی ایسا ہو، کیا کریں؟ دیکھو فلاں کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ علاج ہے اس کا۔ اچھا جی کر لیتا ہوں، کر لیا تو وہ علاج ہو گیا، بیماری چھوٹ گئی، نفس کی اصلاح ہو گئی۔ یہی کام ہے صوفیوں کا، یہی ہے تزکیہ نفس، اور اسی کے لیے بیعت کی جاتی ہے، اور یہی ہے تصوف۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی تصوف تو پتہ نہیں کوئی الگ چیز ہے، شاید تصوف کوئی الگ چیز نہیں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو اپنے نفس کے تزکیہ اور پاکی کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کسی کو بڑا بنائیں، بس یہی تصوف ہے، یہی پاکی ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے حلال راستے دیے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
ان کی بیویاں یا پہلے زمانے میں جو باندیاں ہوا کرتی تھی ان کی باندیاں۔ اس کے علاوہ اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ وہ اللہ نے جائز نہیں رکھا۔ تو اجنبی عورتوں سے یا کسی اور ذریعے سے اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جنسی بے راہ روی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور ان کو غلط جگہوں پہ استعمال نہیں کیا کرتے، ہر ایسے کام سے بچتے ہیں کہ جہاں پہ اپنے جنسی خواہشات غلط طریقے سے کی۔ اس کے لیے اپنی کانوں کی حفاظت، اپنی نظر کی حفاظت، کیونکہ یہ کان اور یہ آنکھیں یہ راستے ہیں دل کے اندر غلط جذبات کو اندر لانے کا۔ جو آدمی اپنے کان کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ہر طرح کے منظر کو دیکھے گا، ہر طرح کی عورت کو دیکھے گا، ہر طرح کی باتوں کو سنے گا، تو اس کے دل کے اندر غلط جذبات آئیں گے اور اس کے بعد اس کا کردار بھی خراب ہوگا، اس کا عمل بھی خراب ہوگا۔ تو اپنے جسم کو قابو کرنا ہے، اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، یغضوا من ابصارہم، نظروں کو جھکانا ہوگا، اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ فرمایا کہ ان کی پانچویں صفت ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو امانت ان کو دی جائے اس کی پاسداری کریں۔ امانت کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے کوئی چیز سپرد کی گئی اور آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا، یا امانت ہے، چاہے وہ مال پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی عہدہ ہو، چاہے وہ کوئی ملازمت ہو، آپ کے ذمے ایک کام کیا گیا اور آپ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو یہ امانت ہے۔ اپنی امانت کا پورا خیال کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو امانت روپیہ پیسے کی تو نظر آتی ہے، لیکن عہدہ بھی ایک امانت ہے، منصب بھی ایک امانت ہے۔ پیون سے لے کر اور خاکرو اور چپراسی سے لے کر وزیر اعظم اور صدر مملکت تک جو عہدے ہیں وہ سب امانت ہے۔ ایک ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ امانت ہے۔ ایک فوجی جو مورچے پر ڈیوٹی دے رہا ہے یہ امانت ہے۔ ایک افسر، ایک بیوروکریٹ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک اسمبلی کا ممبر جو وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا وقت، اس کی صلاحیت ہے، اس کا عہدہ، اس کا منصب یہ امانت ہے۔ اور اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس امانت کو کیسے ادا کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ محکموں کے اندر جو آدمی، ایک آدمی ملازم ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی کا ٹائم یہ امانت ہے، اس کا وقت، اس کی صلاحیت یہ امانت ہے، پورا دے رہا ہے، توجہ پوری ہے اور بہترین آؤٹ پٹ دے رہا ہے تو یہ امانت داری کر رہا ہے۔ اگر نہیں تو ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو امانت داری یہ ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ اگلی بات کیا؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ عہد وہ کہ جو انسان نے اللہ سے کیا، وہ بھی عہد ہے کہ اللہ آپ کی بات مانیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو رب مانیں گے، رب مان کے زندگی گزاریں گے۔ ایک عہد وہ ہے جو انسان نے کسی دوسرے انسان سے کیا، جس کو ہم معاہدہ کہتے ہیں، کرایہ داری کا معاہدہ ہے، تجارتی معاہدہ ہے، سیاسی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدات جو ہوتے ہیں، بزنس ایگریمنٹ ہے،
یہ سارے معاہدات، ان کی پابندی کرنا، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور ایک عہد وہ جو انسان وعدہ کرتا ہے، کسی سے قول کرتا ہے، قرار کرتا ہے، بے شک اپنی بیوی سے وعدہ کیا، وہ بھی عہد ہے، اپنے بچے سے وعدہ کیا، وہ بھی عہد ہے۔ بچہ کہتے ہیں ابا فلاں چیز دلوا دے، ہاں بیٹا کل دلوا دے، یہ عہد ہے، آپ نے زبان دی ہے۔ ابا مجھے لے کے چلے، ہاں بیٹا شام کو لے کے چلوں گا، یہ عہد ہے۔ ابا فلاں جگہ جائیں گے، ہاں انشاءاللہ چھٹی آئے گی نا اس میں چلیں گے۔ آپ نے تو ٹہلا دیا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا، یہ ٹہلانا نہیں ہے، یہ عہد شکنی ہے، یہ جھوٹا وعدہ ہے۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کا سوال ہوگا۔ جو کمٹمنٹ کی ہے، جو عہد کیا ہے، یا تو عہد کرو نہیں، کرتے ہو تو پورا کرو۔ مسلمان کی زبان اس کا عہد ہے، میں فلاں وقت پہ آپ سے ملوں گا، اس کے بعد غائب، کل آ جائے اور اپنا چیک لے جائیے، اس کے بعد غائب، میں ابھی آپ کو فون کرتا ہوں، اس کے بعد غائب۔ عہد نہ کریں، کمٹمنٹ نہ کریں، کرتے ہیں تو پورا کریں، کیونکہ جب آپ نے قول دے دیا، زبان دے دی، تو یہ وعدہ ہے اور اس وعدے کا سوال ہے، اور یہ وعدہ پورا کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ فلاح اور کامیابی والوں کی صفت ہے۔ اس کے بغیر فلاح نہیں مل سکتی، چاہے آپ مسجد میں پہلی صف کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن عہد کے پاس نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو پھر آپ کو نماز تو مل جائے گی لیکن باقی چیزیں کیسے ملیں گی؟ اور آگے ایک خاص بات اور آ رہی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ نماز اگر صحیح ہوگی تو پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ فرمایا اگلی بات والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ وہ نماز جو درمیان میں آتی ہے نا، کاروبار کے بیچ میں، مشغولیات کے بیچ میں، اکثر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اچھا جی ابھی کام نمٹا لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، عصر کی نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس نماز کا خاص خیال رکھیں، نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ فلاح اور کامیابی کے اس کے لیے جو 7 صفات اللہ نے بیان فرمائی، اس میں پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے کہ نماز اچھی ہے، ان کی خشوع اور خضوع والی، اور آخری صفت بھی نماز سے متعلق ہے کہ یہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنا یہ نماز کی حفاظت ہے، نماز کا وقت نکال دینا یہ نماز کو ضائع کرنا، نماز کے آداب کو، شرائط کو، واجبات کو پورا ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے، اور ان کو ضائع کر دینا یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ جو نماز اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، فرشتہ اس کو لے کے اوپر جاتا ہے، اور جو نماز آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، ایسے بے ڈھنگے پن سے نہ وضو صحیح کیا، نہ نماز صحیح پڑھی، ٹکرے ماری اور اس کے بعد اٹھ گئے، وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ رکھو اپنی نماز، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر یہ ساری صفات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ اس نماز کی برکت سے ساری صفات کو پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے اللہ والے کہ جس کی نماز ٹھیک ہے اس کی ساری زندگی ٹھیک، اور نماز ٹھیک نہیں ہے تو زندگی ٹھیک نہیں۔ اگر زندگی میں کمی ہے، اگر اللہ کے حکم ماننے میں کمی ہے، اگر امانت داری میں کمی ہے، اگر معاہدے پورے نہیں کرتا، اگر زبان کا سچا نہیں ہے، اگر وعدہ خلاف ہے، سمجھ لو کہ نماز میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ظاہری طور پہ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو نماز جو ہوتی ہے
جو نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو فرمایا جو غافل آدمی ہوتا ہے، غفلت سے نماز پڑھتا ہے، جس کی توجہ نہیں ہے نماز میں، اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، اور غفلت سے نماز جو پڑھتا ہے وہ نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ سے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ کے پاس کھڑے ہو کے بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو ایسی نماز سے صفات پیدا نہیں ہوتی، جب صفات پیدا نہیں ہوتی تو زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی کب بدلے گی؟ جب نماز جاندار ہوگا، نماز کی حقیقت آئے گی۔ اسی لیے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ جی چند صفات ہیں جن پر عمل کر کے سارے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل ایمان کے بعد نماز کو صحیح کریں، نماز صحیح ہو جائے گی تو 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ جس آدمی کا یقین نماز میں بن گیا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، وہ جب اپنی دکان پہ بیٹھے گا تو بھی یہی یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بے معنی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنی، وعدے کی پاسداری خود آ جائے گی، زبان کی سچائی خود آ جائے گی، گناہ سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے نماز کے اندر تو یہ صفت ہو تو یہ صفات ہے۔ فرمایا یہ جو صفات والے لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، جو وراثت لینے والے ہیں کس چیز کی؟ فردوس، جنت الفردوس۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ جنت الفردوس کی وراثت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، اور ان صفات کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، یہ صفات زندگی بھر کی محنت ہے اور مرتے دم تک محنت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ کبھی آپ کو اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ ہاں جی آپ کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو گئی، نہیں، آپ جہاں پہنچیں گے آپ کو اپنے سے بہتر کوئی مقام نظر آئے گا کہ جی مجھے وہاں جانا ہے، میں تو ابھی بہت پیچھے۔ تو اس لیے جتنی بھی اچھی نماز ہو جائے اس نماز کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نماز کو مزید محنت کیجیے، اچھے سے اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو، اس کی کوالٹی میں اضافہ ہو، بہتر سے بہتر ہو، اچھی سے اچھی ہو۔ آج جتنی نماز میں توجہ ہے کل اس سے زیادہ ہو، اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔